لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومقتدانا ومولانا محمد عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خصوصاً پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس پوری بستی میں سے چن کر آج اس دینی مجلس کے لیے منتخب فرمایا ہے. یہاں ہمارا اور آپ کا آنا، صحیح بات تو یہ ہے کہ ارادہ ہم نے کیا تھا، مگر لے کر ہمیں اللہ آیا. ارادے بہت سے بھائیوں نے، بہت سی بہنوں نے، بہت سے بزرگوں نے کیے ہوں گے. کسی کو کوئی عذر، کوئی مجبوری، کوئی پریشانی یا کسی اور عارضہ کے لاحق ہونے کی وجہ سے ان کی یہاں آمد نہ ہو سکی، اور بہت سے بھائی وہ ہوں گے کہ جنہوں نے ارادہ نہیں کیا ہوگا، اچانک ان کے علم میں بات آئی ہوگی اور وہ آ گئے ہوں.
خیر کی توفیق دینا اور برائی سے روکنا یہ اللہ ہی کی مرضی سے ممکن ہے۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی ادنا سی ادنا خیر بھی نہیں پا سکتا ہے، اور کسی بھی خیر کے کام کے لیے وقت کا مل جانا اور اپنے حواس کے ساتھ ہوش مندی کے ساتھ کسی طرح کی دینی مجلس میں بیٹھ جانا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور جب اللہ کا انعام یا نعمتیں بندوں پر ہوں تو بندوں پہ لازم ہے کہ وہ اپنے دل سے اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ رب تعالیٰ نے انہیں یہ نعمت مرحمت فرمائی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال اسی طرح حقیقت میں ہمارا لگاؤ اور ہمارا تعلق شریعت مطہرہ، قرآن مقدس، مذہب اسلام اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم و دائم فرمائے۔ آج کا یہ اجلاس چونکہ خصوصی طور پر ہماری ماں اور بہنوں کے لیے رکھا گیا ہے، اس لیے مخاطب بھی زیادہ تر آج ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، اور انہی سے آج بات بھی کرنی ہے۔ ضمناً وہ تمام باتیں ہمارے بھائیوں کے اور بزرگوں کے لیے بھی۔ سچائی یہ ہے کہ سماج کوئی بھی ہو، زمین کا کوئی بھی خطہ ہو اور کہیں پر بھی اس دھرتی پہ رہنے والے انسان ہوں، انسانوں میں مردوں کی کامیابی کے پیچھے عورتوں کا کسی نہ کسی درجے میں کردار ضرور ہے۔ عورت کے بغیر یہ سماج مکمل ہو، عورت کے بغیر کوئی کام مکمل ہو، بہت کم ایسا ہوگا یا بالکل نہیں ہوگا۔ اگر ہم اور آپ غور کریں میری بہنوں اور بھائیوں، یہ اللہ نے عجیب و غریب امتزاج اور عجیب و غریب شان رکھی ہے کہ اس اسلامی معاشرے میں، مذہب اسلام میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں عورت کو جو خصوصی اور اسپیشل درجہ اور لیول عطا کیا گیا ہے وہ انسانوں میں دنیا کے کسی مذہب میں عطا نہیں کیا گیا۔ آج چونکہ جیسا کہ ابھی مجھ سے پہلے حضرت دامت برکاتہم فرما رہے تھے، علم سے دوری ہے، اسلامی تعلیمات سے دوری ہے، ہمارے آپ کے پاس اسلام کی نالج، قرآن کی نالج، قرآن کی تعلیمات، اسلام کی تعلیمات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کی تعلیمات نہیں ہیں، اس لیے ہم دنیا کے دیگر معاشروں سے مرعوب اور امپریس ہوتے ہیں۔ واللہ العظیم اگر ہمارے پاس کسی نہ کسی درجے میں صحیح طور پر اسلامی تعلیمات ہوں تو دنیا کا مہذب سے مہذب اور اعلیٰ سے اعلیٰ اور ترقی یافتہ سے ترقی یافتہ کوئی بھی سماج اسلام کے ادنا سے ادنا فرد کو امپریس نہیں کر سکتا ہے۔ آج کی اس تاریخ اور اس مہینے کے پیغام کے طور پر میرے عزیز مسلمان بھائیوں بہنوں، آپ سے یہ درخواست ہے کہ اپنے ماضی کی طرف لوٹ آؤ اور دیکھو کہ اللہ نے جو نعمتیں علم کے طور پر، تعلیمات کے طور پر ہمیں اور آپ کو عطا کی ہیں، نہ آج تک اس دھرتی پہ کسی کو ملی ہے اور نہ قیامت تک کسی کے حصے میں یہ آئی۔ ہمارا آپ کا حال یوں ہے کہ ہم نے آپ نے سمندروں میں غوطے لگائے اور اس سمندر میں سے جو سپیاں نکلتی ہیں ان میں سے کچھ کنکریاں نکلی، اسی میں کچھ ہیرے اور جواہرات بھی تھے، مگر چونکہ ہمیں پہچان نہیں، جوہری کا علم نہیں،
سوناری کا ہمیں کوئی نالج نہیں اور ہم ان کو کنکریاں سمجھ کر ہی چھوڑ کر کے چلے آئے۔ انہی چیزوں کو دنیا کی دیگر اقوام نے اپنایا اور اس کی جو حقیقی برکات ہیں ان برکتوں کی بنیاد پر وہ قومیں ترقی کر گئیں اور ہم ان قوموں سے بظاہر پیچھے لگنے لگے۔ میرے عزیزوں، ربیع الاول کا پیغام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کا پیغام ہر اس امتی کے نام ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، کہ وہ آئے اور اپنے نبی کے ساتھ اور نبی کی لائی ہوئی تعلیمات کے ساتھ حقیقی اور سچا تعلق قائم کر لے۔ اگر وہ یہ کر لے گا اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور قیامت میں بھی اللہ رب العزت جنت کی نعمتوں سے اس کو سرفراز فرمائے گا۔ یہ دنیا بھی اس کی ہے اور آخرت بھی اس کی۔ میری ماں اور بہنوں، خاص طور پر آپ غور کیجئے کہ اللہ نے اسلام کے ذریعے آپ کو کیا عزت عطا کی ہے۔ دنیا میں جب اسلام نہیں آیا، آج وہ دنیا جو یہ کہتی ہے ہم مہذب ہیں، آپ ذرا دل کے کانوں سے سنیے، یہی دنیا اور آج تک یہ دنیا اپنے قوانین میں تبدیلی نہ کر سکی۔ اسی دنیا کا حال یہ تھا کہ یہ عورت کو انسانی درجہ دینے تیار نہیں تھی۔ اسی دنیا کا حال یہ تھا خود مکہ مکرمہ میں کہ اگر کسی عورت کا شوہر کا انتقال ہو جاتا، اس عورت کو ایک کمرے میں اندھیرے میں بند کر دیا جاتا تھا، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا تھا، نہ ہی اس کے کھانے پینے رہنے کا کوئی انتظام۔ اکیلی ہے، طویل عرصے تک تڑپ رہی ہے، کوئی چھپ چھپا کر کے دے گیا تو الگ بات ہے، بچ گئی تو اس کو انسانوں سے بھی، انسان تو انسان، جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے پہ مجبور کیا جاتا تھا۔ یہ حال تھا اس دنیا میں اس عورت کا کہ جو باپ آج اپنی بیٹی کو تمام معاشرے میں نعمت کے طور پہ دیکھتا ہے، اس دور میں یہی باپ اپنی بچی کو اپنے ہی ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ ایسا معاشرہ کہ جہاں عورت کو صرف انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ سمجھتا ہو، ایسے دور میں ہمارے آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی عزت کا پیغام لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا، اے وہ لوگوں جو اللہ کو جانتے ہو اور اللہ کے لائے ہوئے پیغام کو مانتے ہو، کان کھول کر کے سن لو، یہ عورت صرف عورت نہیں ہے، اس کے چاروں روپوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ ہر ایک مقام اس کا اپنے آپ میں نرالا ہے۔ اگر یہ ماں ہو، میری بہنوں غور کرو، بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ نے بڑی بڑی ناقدریاں کی، اور میں اس مجمع میں اور اس اجلاس میں آئی بھی بہنوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، میرا یقین ہے جو اس اجلاس میں بہنیں آئی ہیں وہ بہت فکر مند ہوں گی، بہت ہی دین سے ان کا لگاؤ بھی ہوگا۔ جو باتیں کہی جا رہی ہیں آپ کو اس لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ آپ اپنی ان بہنوں تک یہ پیغام پہنچائیں جو یہاں نہیں آ سکی، اور اس پیغام کی آپ داعیہ بن کر، اس پیغام کو تھام کر ایک ایک ایمان والی بہن تک اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری سنبھالی۔ کیا پیغام دیا اسلام نے اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ عورت اگر ماں کے روپ میں ہو تو قرآن علی الاعلان ماں کی وکالت کرنے آتا ہے اور اعلان کرتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ کہتا ہم نے تمہیں وصیت کی ہے، تاکید کی ہے اس بات کی کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، خصوصاً اپنی ماں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔
اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام امہاتکم، دیکھو یہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا میری ماؤں؟ غور کریں آپ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کے مقام کو اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ شاید اس مقام کو بیان کرنے کے لیے کسی کے پاس الفاظ نہ۔ جنت ماں تیرے بغیر مل نہیں سکتی۔ اگر تو ناراض ہے اپنی اولاد سے، اللہ کے نبی نے منع فرما دیا کہ اللہ اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ اولاد سے اس کے ماں اور باپ راضی نہ ہو جائے۔ یہ معمولی بات، اللہ راضی نہیں جب تک کہ ماں باپ راضی نہ ہو۔ اس مقام کو کوئی سمجھ سکتا ہے تو سمجھے کہ اللہ رب العزت نے یہاں زمین پہ رہنے والے ماں باپ کے رشتے میں جڑے ہوئے انسانوں کو یہ مقام عطا فرما دیا کہ اپنی رضا کو ان کی رضا کے ساتھ جوڑ دیا۔ شاید اس سے بڑا مقام دنیا میں کوئی اور کسی کو بھی مل سکتا ہو کسی بھی عمل کی بنیاد پر، یہ امید نہیں ہے اور ممکن نہیں۔ ماں کیا ہے؟ ماں آج ہماری ماں دنیا نے یہ سمجھ لیا کہ ماں کا کام ہے صرف اور صرف اس معاشرے میں جس طرح بھی ہو جینا، گھروں کو سنوارنا، گھروں کو بنانا، اولاد کو یوں ہی دنیا کے رسم و رواج کی طرح پرورش کر لینا۔ نہیں میری بہنوں، صرف یہی کام نہیں ہے۔ ماں تو وہ ہے کہ جب ماں اپنے کردار کو ادا کرنے پہ آ جائے، ماں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے پہ آ جائے، تو میری عزیز بہنوں اور ماں، یہی ماں جب تربیت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی تربیت کے نتیجے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بناتا ہے۔ آج کی ماں، آج حالات وہ نہیں ہیں جو آج سے 15 20 یا 30 برس پہلے تھے۔ شاید کچھ غفلت سے کام چل جاتا ہوگا، مگر آج حالات یہ ہیں کہ اگر ماں نے ذرا بھی غفلت سے کام لیا تو آنے والی نسلوں کے ایمان پر سوال کھڑے ہوں گے۔ اگر ماں نے غفلت سے کام لیا تو آنے والی نسل کا کیا ہوگا یہ اللہ ہی غنیمت جانے۔ انتہائی درجے کے خطرات آنے والی نسلوں کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، اور ان خطرات سے نمٹنے کے لیے جس قدر کارگر ماں کی کارکردگی ہو سکتی ہے کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے ذرا غور کیجئے، ایک ماں حضرت ہاجرہ کی شکل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جاؤ اپنے اس دودھ پیتے بچے کو اور اپنی اس بیوی کو جا کر کے ایسے میدان میں چھوڑ کے آؤ جہاں کوئی دانا پانی، آدم یا آدم زاد کوئی نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چل دیے، یہاں تک کہ اس مقام پہ پہنچے جس کو آج ہم مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ، خانہ خدا اور حرم محترم کے نام سے جانتے ہیں۔ جب یہاں پہنچے تو حضرت ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو اتار دیا، واپس چلنے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے آواز دی، کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں چھوڑ کر، اور یہاں جہاں کوئی سامان سفر اور سامان زندگی نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک باپ اور ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے جذبات سے پر ہو گئے اور زبان سے کچھ نہ بول سکے۔ حضرت ہاجرہ سمجھ گئی اور فوراً پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ سر ہلا کر کے جواب دے دیا، ہاں اللہ کا حکم ہے۔ کہنے لگی پھر تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ میری بہنوں، دو سبق ہیں یہاں۔ ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے حضرت ہاجرہ ماڈل، ایمان اور یقین یہ ہے کہ اگر اللہ کے حکم سے میرے شوہر نے مجھے وہاں چھوڑ دیا کہ جہاں زندگی گزارنے کا کوئی سامان نہیں ہے، یقین تھا جس اللہ کے حکم پہ مجھے یہاں چھوڑا گیا ہے
وہ اللہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جب بیویوں کا اللہ کے ساتھ عورت کا بیوی کی شکل میں اپنے شوہر کو دین کے لیے قربانی دیتے وقت، دین کے لیے وقت لگاتے وقت، دین کے لیے اپنا تمام کچھ قربان کرتے وقت اگر ایک بیوی اس یقین سے پر ہو تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی اسلامی معاشرے میں جینے والے افراد کا ایک بال بھی کا نہیں کر سکے۔ چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، دودھ پیتا بچہ۔ اب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل دو ہیں۔ ایسے ماحول میں میرے آپ کے سماج میں کیا کہا جاتا ہے؟ عزیزو، ہمارے آپ کے سماج میں ایسے شوہر کو کہ جو 40 دن کے لیے، 3 دن کے لیے یا دین سیکھنے کے لیے یومیہ گھنٹے 2 گھنٹے مسجد میں یا مدرسے میں جاتا ہو یا اپنے گھر کے معاشرے کو اسلامی بنانا چاہتا ہو، ہمارے آپ کے یہاں لڑکیوں کی سسرال والے تانا دیتے ہیں، یہ دیکھو اسے گھر کی پرواہ نہیں، یہ دیکھو ابھی بھی اسی معاملے میں پڑا ہے، اگر اسے اتنا ہی دیندار بننا تھا تو شادی کیوں کی تھی، اگر اتنا ہی دیندار بننا تھا تو یہ کسی لڑکی کو لے کر کے کیوں آیا تھا۔ او لوگوں جن کا خیال یہ ہو، دیکھو اللہ کا پیغمبر، اللہ کا خلیل، اللہ کے حکم سے اپنی ہی لاڈلی بیوی اور اپنے لخت جگر فرزند ارجمند حضرت اسماعیل کو ایسے مقام پہ چھوڑ کے آتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے مثال ہے اور سبق ہے۔ اے وہ بہنوں جو بیویوں کی شکل میں ہو، امت کو جب تمہارے شوہروں کی ضرورت ہو، سال کی ہو، مہینوں کی ہو، دنوں کی ہو، گھنٹوں کی ہو، ان کی جان و جسم مال و متاع کی ہو، خوشی خوشی ان کو روانہ کر دینا اور حضرت ہاجرہ کی مثال کو زندہ کر دینا۔ آج اگر حضرت ہاجرہ جیسے ذوق اور شوق، لیکن بنے کیسے میری بہنوں؟ ہمارے آپ کے گھروں میں تو یوٹیوب پر پاکستانی سیریل ہیں، ہمارے آپ کے گھروں میں ٹی وی کے ڈرامے ہیں، ہمارے آپ کے گھروں میں کہانیاں ہیں، ہمارے آپ کے گھروں میں موبائلز پہ گیم ہیں، ہمارے آپ کے گھروں میں رات کے 2 بجے تک موبائل کا استعمال ہے۔ کون پڑھے گا یہ کہانیاں؟ کون پڑھے گا یہ قصے؟ کون بتائے گا یہ تمام وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام اور اپنے انبیاء اور رسولوں کے بیان کیے، نبی کے صحابہ کے قصے بیان ہوئے، ان قصوں کو کون سنے گا؟ بنائی ہوئی چھوٹی کہانیاں، بنائی ہوئی فرضی کہانیاں، گڑھی ہوئی کہانیاں جس میں شیطان نے ہماری دلچسپی کو شامل کر دیا۔ کتنا وقت ہمارا اور آپ کا گھروں میں اسی میں ضائع ہوتا ہے۔ اگر غور کرو اور اس کا آدھا وقت بھی انبیاء کے قصوں کو پڑھنے میں لگا دو، ایمان زمین سے لے کر کے عرش تک پہنچ جائے گا۔ میری بہنوں، کیا حالات ہیں ہمارے اور آپ کی؟ کیا ہو گیا یہ؟ ہائے میری ماں ہو، یہ کیسا معاشرہ بنا لیا؟ جن ماں کو ماں ہاجرہ کا کردار ادا کرنا تھا، وہ ماں اپنے بچے کے ہاتھ میں بھی موبائل دیتی ہے، وہ ماں اپنے ہاتھ میں بھی موبائل لیتی ہے، وہ بچوں کو گیم ڈاؤن لوڈ کر کے دیتی ہے کہ تم یہ دیکھ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے بھی دیکھنا ہے۔ کاش کہ تو گود میں اپنے بچے کو لے کر، تو کاش اپنے بچے کو اپنے قریب بٹھا کر قرآن کے وہ نبیوں کے قصے سنا رہی ہوتی اور تیرے بچے پوچھ رہے ہوتے، میری ماں یہ یوسف کون ہے، یہ یحییٰ کون ہے، کون ہے اسماعیل، کون ہے اسحاق، کون ہے فلاں اور فلاں، یہ تم جواب دے رہی ہوتی۔ بچے بار بار پوچھ رہے ہوتے اور ان کا بچپن انبیاء کی کہانیوں سے سج گیا ہوتا تو آنے والے کل میں یہی محمد بن قاسم ہوتے، یہی صلاح الدین ایوبی بنے، یہی بنے وقت کے مجاہد، اور یہی بنے وقت کے اولیاء، اور یہی بنے وقت کے مجددین، اور یہی بنے وقت کے قطب و اقطاب۔ کہیں آسمان سے جھنڈا لے کر کوئی ولی نہیں آتا، ماں کے اور گھروں کے محنتوں کے نتیجے میں اللہ کے اولیاء پیدا ہوتے۔ میری بہنوں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو سنبھالو، اللہ کے لیے اپنے گھروں کو سنبھالو،
اور اپنے گھروں کو ان واقعات سے معطر کرو، ان واقعات سے اپنے گھروں کو سجاؤ۔ یہی ہے ہمارے اور آپ کے کام کے۔ اللہ نے کوئی بھی واقعہ ایسا بیان نہیں کیا جو ہمارے اور آپ کے کام نہ آئے، جو ہمارے آپ کے کام کا نہ ہو۔ یہ واقعات جو قرآن نے انبیاء کے بیان کیے، ماؤں آپ کے بیان کیے، بھائیوں آپ کے لیے بیان کیے، یہ یوں ہی نہیں، ان سے دنیا میں بھی عظیم فوائد اور آخرت میں آنے والے فوائد کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آل ہوئی، ذرا یہ اتنا فاصلہ ہو گیا کہ اب حضرت ہاجرہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، ایک پہاڑ کی اوٹ لی، اور اے وہ باپ، اے وہ صاحب اولاد میرے بھائیوں، جو اولاد کی محبت میں آج اس قدر آگے بڑھ رہے ہو کہ انہیں قربانی کے راستے پہ لانے سے تمہیں خوف آتا ہے، تمہیں ان کی ذرا سی تکلیف جو دین کے باعث آ سکتی ہے، تمہیں یہ لگتا ہے کہ ہاں یہ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کہ پوری مخلوق میں اس جماعت سے اعلیٰ اور افضل کوئی اس کائنات میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کیا کام لے رہا ہے۔ جب اوٹ میں آ گئے اور اوجھل ہو گئی تو اللہ کو پکارتے ہیں اور یوں کہتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ عجیب استعمال کی الفاظ دعا میں، کہتے ہیں اے میرے پالنہار، اللہ نہیں کہا، رب کہا، جو ساری کائنات کو پالنے والا۔ حقیقت میں پرورش کوئی دنیا نہیں کرتی، اللہ کرتا ہے۔ فرمائے اے میرے پالنہار، میں نے اپنی ذریت کا مطلب سمجھیے، جو کچھ میرے پاس ہے، میری بیوی، میرا بچہ، جو کچھ اللہ تو نے مجھے میرے نسل کے طور پہ اور میری آسائش کے طور پہ دیا، اے میرے پالنہار، میں تیرے پاک گھر کے پاس اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ بھائیوں، چھوڑتے تو ہم اور آپ بھی ہیں، میری بہنوں، چھوڑتے تو ہم اور آپ بھی ہیں۔ کوئی سیوف کرنے جا رہا ہے ایئرپورٹ دبئی کے لیے، کوئی چھوڑنے جا رہا ہے سعودی عرب کے لیے، کوئی چھوڑنے جا رہا قطر، بحرین اور عمان کے لیے، کوئی کویت کے لیے اور کوئی آس پاس کے صوبوں کے لیے۔ کیوں؟ اے میرا بچہ کمانے جا رہا ہے تو، اے میرے بچے تو جا رہا ہے، اپنا خیال رکھنا۔ بہنوں، بھائیوں، ذرا اپنے آپ سے یہ سوال کرو، ایسے وقت میں جب تمہارے بچے جاب پر، مزدوری پر، کمانے کے لیے اپنا وطن چھوڑ کے باہر جاتے ہیں، تمہارا ان کے ساتھ ڈائیلاگ کیا ہوتا ہے؟ اور جب تم واپس آتے ہو تو اللہ سے ان کے لیے کیا مانگتے ہو؟ ذرا اس پر غور کرو۔ قرآن اس واقعے میں ہمیں کیا سبق دیتا ہے، اس پر غور کریں۔ چھوڑ دیا بیوی بچے کو، اب مانگتے اللہ جلدی سے انسانوں کو بسا دے، مانگنا یہ چاہیے تھے اللہ جلدی سے ان کے کھانے کا انتظام کر دینا۔ یہ اللہ میں نے تیرے لیے چھوڑا مگر وہاں ہے کچھ نہیں، ساری چیزوں کا انتظام ہے پروردگار کر دیجئے گا، لیکن اللہ سے یہ نہیں مانگا، پہلے نمبر پر مانگا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے پالنہار، سب کچھ چھوڑ آیا ہوں مگر تجھ سے مانگتا ہوں، اے اللہ چھوڑنے کے بعد انہیں اپنا بنا لینا، نمازی، پرہیزگار اور اپنا فرما بردار بنا لینا۔ فرما رہے ہیں گویا اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے چھوڑنے کی بنیاد پہ یہ تجھ سے دور ہو، چھوڑا بھی تیرے ہی لیے ہے، اے اللہ رب ذوالجلال اب انہیں اپنا ہی بنا لینا۔ یہ ہے وہ پہلی دعا، وہ پہلی چاہت جو ہر ماں، ہر باپ کو اپنی اولاد کے لیے رکھنی ہے، جو اللہ نے اس قصے سے اور اس واقعے سے ہمیں دی ہے۔ ہر اس بندے اور بندی کی چاہت جس کی اولاد ہو، یہ ہو کہ میری اولاد
چاہے جہاں ہو اور جس حال میں ہو وہ دیندار بنے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بنے، وہ اللہ کے نبی کی سچی غلام بنے، وہ 100% دین پر عمل کرنے والی بنے۔ عزیزو، آج یہ چاہتیں ہمارے دلوں سے بڑی دور ہو گئی۔ ہر ایک کی چاہت یہ ہے میرا بچہ یہ کما لے، یہ بنا لے، یہ خرید لے، یہ پالے، ارے یہ جو کچھ بھی پائے گا اپنے لیے پائے گا، اور اپنے لیے بھی اپنی زندگی میں، مگر تمہارے لیے تو وہ ہوگا جب تم دنیا سے جاؤ گے اور یہ دین کے راستے پر ہوگا، جو کچھ اس کا دین ہے وہ تمہارے کام آئے۔ میرے بھائیوں، آج یہ چاہتیں پیدا کرنا ہوں گی اپنے دلوں میں، اور ان چاہتوں کے لیے جہاں جہاں جو جو ضروری راستے ہوں اختیار کرنے کے واسطے، مکاتب کے ہوں، مدارس کے ہوں، مجالس کے ہوں، علماء کی صحبت کے ہوں، پڑھنے لکھنے کے ہوں، مالی قربانی کے ہوں، وقت کی قربانی کے ہوں، جو بھی ہو، دنیا رہتی ہے رہ جائے، ترقی چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، یہ بھی میں آپ سے کہنے آیا ہوں، اگر دین کے راستے پہ آنے پہ تمہارے ہاتھوں میں سوکھی روٹی آتی ہو لے لینا، مگر دین کو چھوڑ کے اپنی نسل کو آگے مت بڑھانا، اس لیے کہ سوکھی روٹی کھانا عیب نہیں ہے۔ اگر عیب ہوتا رب محمد کی قسم اللہ اپنے نبی کو سوکھی روٹی کبھی نہ کھلاتا۔ دعا مانگ رہے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ اپنا بنا لینا، اللہ نمازی، نماز کے قائم کرنے والے بنا لینا۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اب چونکہ دنیا میں رہنا ہے، پہلے اللہ سے مانگا اپنا بنا، پھر مانگا اے اللہ چھوڑ کے ایسی جگہ آیا ہوں جہاں ان دو کے علاوہ تیسرا تو ہے اور چوتھا کوئی نہیں، مگر تیرا ابراہیم تجھ سے دعا مانگتا ہے کہ ساری دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کا دل ان کی طرف کو مائل کر دے۔ ہر آنے والی عید الاضحیٰ پہ اگر کوئی ماں ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو یاد نہ کرتا ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایسے دلوں کو مائل کیا کہ اس مکان اور مقام کی طرف بھی اور ان ہستیوں کی طرف بھی جب تک یہ دنیا رہے گی دل کھنچتے ہی رہے گی۔ کیا سبق ملا بھائیوں؟ میری ماں اور بہنوں، چھوٹی چھوٹی چیزیں مت مانگو، پہلے رب سے مانگو، اور اللہ کا بنانے کے لیے، اسی کا مطیع و فرما بردار بنانے کے واسطے، اور مطیع و فرما بردار اور سچا عاشق مصطفیٰ بننے کی جو راہیں ہوں ان کو اپناؤ، اور ساتھ ساتھ دنیا جب مانگو تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہو، اللہ چھوٹا سا مکان دے دے، اللہ یہ والی گاڑی اور دے دے، اللہ میرے بچے کو یہ اور دے دے، ارے یہ کیا چیز مانگی تم نے، اور کس سے مانگی ہے جو سارے جہانوں کے خزانوں کا مالک؟ مانگو تو یہ مانگو اے اللہ میری اولاد کو سارے جہان کا سب سے بڑا دین کا داعی بنا، اے اللہ میرے بچے اور بچی کو سارے جہان کا سب سے بڑا پرہیزگار بنا، اور حلال دولت میں سب سے زیادہ امیر بھی بنا، اور پھر اس دولت کو سرے عام کھلم کھلا اور کھل کر اور چھپ کر بھی اپنے بندوں پہ خرچ کرنے والا بھی بنا۔ مانگو تو اپنی حیثیت سے مت مانگو، اس کو دیکھ کے مانگو جو دینے والا ہے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اے اللہ یہ تو پہاڑ ہیں جہاں انہیں چھوڑ کے آیا ہوں، ہاتھوں سے بوئیں گے کیا، کاٹیں گے کیا، نکالیں گے کیا؟ اے اللہ میں تو تجھ سے یوں مانگ رہا ہوں، میں نے تو وہ کر دیا جو تو نے کہا، مگر اب تجھ سے میں مانگتا ہوں میرے پالنہار انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ گواہ ہے جو لوگ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ گئے ہیں وہ دیکھ لیں وہاں جا کر ساری دنیا کے جس ملک کے جس خطے میں
جو پھل ہوتا ہو مکہ مکرمہ کی منڈی میں، وہاں سے وہاں پیدا ہوئے ہوئے پھلوں میں سے بھی اعلیٰ اور ایک کوالٹی کا پھل موجود۔ میرے بھائیوں، یہ ہے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل سے ملنے والا سبق۔ اب حضرت ابراہیم چلے گئے، حضرت ہاجرہ اکیلی ہیں، پرورش کر رہی ہیں، پرورش ہو رہی ہے ایک ماں اپنے بچے کی ماں ہو، کیسی پرورش، یہ کیا ہے؟ میں آپ کو قصوروار کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا ہوں، مگر ہاں یہ سوال آپ کے ذہن میں ضرور ڈالنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اولاد آخر آج آپ کی نافرمان کیوں ہو رہی ہے؟ آپ ہی کی اولاد آپ کا کہنا آج کیوں نہیں مان رہی ہے؟ آپ ہی کی اولاد آپ ہی کے سامنے کہنے کے باوجود قرآن کھول کے کیوں نہیں بیٹھتی؟ آپ کی اولاد آپ کے کہنے کے باوجود آپ ہی کے سامنے سوتی رہ جاتی ہے اور مسجدوں پر نہیں آتی۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے خود سے پوچھئے، کیا ہے ایسی وہ کمیاں اور کوتاہیاں جو شاید ہو رہی ہوں اور ان کو دور کیے بغیر وہ نتیجہ اور رزلٹ نہ آ پائے جو ہمیں چاہیے۔ حضرت ہاجرہ بھی ایک ماں ہے، انہوں نے بھی بچے کی تربیت کی ہے، اور جب تربیت کا آخری مرحلہ آیا، اللہ کی طرف سے امتحان پھر آیا اور حضرت ابراہیم کو حکم ہوا، جاؤ اپنے اسی بچے کو قربان کر دو۔ بہت مختصر واقعے کے نقطے بیان کر رہا ہوں جو میرے آپ کے اور بہنوں آپ کے کام کے ہوں شاید۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے پاس گئے ہیں، پہلا کلام تو حضرت ہاجرہ سے ہوا ہے اور لے کر کے آئے ہیں، ماں کیا آج ہمارے آپ کے اندر یہ ہمت ہے کہ ہماری اولاد کو اگر یہ کہا جائے لاؤ اللہ کے حکم پر ذبح ہوگا لے آؤ؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ قوت ہو، اور اللہ کا فضل بھی یہ ہے کہ اللہ نے ایسا کوئی مطالبہ بھی ہم سے نہیں کیا، مگر کچھ چھوٹے چھوٹے مطالبے کہ اگر ہم دل کو مضبوط کر لیں تو یقیناً ہیں۔ لاؤ اپنے بچوں کو دین کی طرف، لاؤ ان کے دل و دماغ میں ایسا مواد دین کا ڈالو کہ جو یہ دنیا کے جس کونے پہ کھڑے ہو ہر چیز سے پہلے ان کا تعارف نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہو رہا ہو۔ حضرت اسماعیل کی کیا تربیت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل سے کہہ رہے ہیں، وہ جملے قرآن نے جو نقل کیے ہیں عجیب و غریب، کیا تربیت، کیا سکھایا ہوگا ماں نے، کیا اللہ کا تعارف کرایا ہوگا ماں نے۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا مائیں کراتی تھی، جب ہم نہیں سوتے تھے خوب یاد ہے، ماں کہتی تھی بیٹے سو جا، کبھی کھلاتی تھی مائیں، اوروں کو بھی دیکھا اپنے گھروں میں بھی دیکھا، مائیں لوریاں سناتی تھی۔ سب سے بڑا کون؟ اللہ۔ پالنے والا کون؟ اللہ۔ زندگی موت کا مالک کون؟ اللہ۔ دریا میں مچھلیوں کو پالنے والا کون؟ اللہ۔ پرندوں کو کھلانے والا کون؟ اللہ۔ یہ لوریاں مائیں سناتی تھی، آج کے دور میں یہ لوریاں ختم ہو گئی، نتیجہ یہ ہے کہ اولاد ہاتھ سے چھوٹتی جا رہی ہے۔ فرمایا حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ جب حضرت اسماعیل کچھ اس بڑے ہو گئے، دوڑنے چلنے کے قابل جوانی کو پہنچنے لگے، تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے کہا، بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے، تو کیا کہتا ہے اس معاملے؟ آج باپ کہہ رہا ہے بیٹے چل، بیٹا کہتا نہیں جاؤں گا، ماں کہتی ہے آ، بیٹا کہتا نہیں آؤں گا، بیٹیاں کہہ رہی ہیں نہیں، ماں کہہ رہی ہے سو جا، بیٹا کہتا آپ سو جاؤ، مجھے ابھی کچھ اور دیکھنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غور کرو، جب تربیت اسلامی اصول
اور نبی کے لائے ہوئے دین کے مطابق ہو تو اس کا نتیجہ یہ نکل کے آتا ہے کہ جب بچوں سے ان کی زندگی بھی مانگو گے خوشی خوشی وہ اللہ کے دین پہ زندگی بھی دے گی۔ فوراً جواب دیتے اور کیا عاجزانہ جواب کہتے ہیں قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کو جو حکم ملا خواہ وہ میری قربانی کا کیوں نہ ہو فوراً اس کو کر گزریے، اور ساتھ ہی ساتھ کہہ رہے ہیں ابا جان انشاءاللہ میں بھی صبر کرنے والوں میں سے پایا جاؤں گا، یعنی صاف صاف یہ اعلان ہے کہ میں پہلا نہیں ہوں اللہ کی راہ میں قربانی دینے والا، مجھ سے پہلے بھی بہت سو نے دی اور میں بھی ابا جان قربانی دینے والا بن جاؤں گا۔ میری بہنوں اس واقعے سے سبق لیجئے کہ اولاد کی تربیت اگر دین کے مطابق ہو وقت ہی نہیں یہ اولاد دین کے لیے اپنے آپ کو آخری درجے تک بھی قربان کرنے کو تیار ہے۔ اس کے خلاصے کے طور پہ ماں سے عرض ہے آج پھر آپ کو یہ حالات پکارتے ہیں کہ آپ ہاجرہ بن جائیے اور اپنی اولادوں کو حضرت اسماعیل بنا دیجئے۔ دیکھیے ماں جب ماں کی شکل میں ہو تو اللہ تعالیٰ ماں کے بغیر کسی تاریخ کو مکمل ایسا لگتا ہے جیسے کرنا نہیں چاہتا۔ ماں ایک وہ بھی ماں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ بچپن میں اللہ کے حکم پر اپنی اولاد کو اس صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دینا اللہ کے اس بھروسے پر کہ جب اللہ کہہ رہا ہے اور اللہ کا حکم ہے تو وہ بچائے گا۔ اور میری ماں آج بھی وہی اللہ ہے جو صندوق میں موسیٰ کو بچانے والا تھا۔ تم اور میں بھی آؤ اس طرف کوشش کر کے دیکھو، آج اللہ ہماری تھوڑی سی کوششوں میں بہت کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ ماں جب ماں ہوتی ہے تو یہ ہمارے دلی میں قطب مینار ہے، سنا ہوگا ماں آپ نے، نہ سنا ہو تو پوچھئے گا۔ اس میں قبر ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ۔ یہ بچپن میں یتیم ہو گئے، جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ماں نے مدرسے میں داخلہ کرا دیا، پڑھنے لگے آنے لگے۔ اب ماں کو خیال ہوا کہ مدرسے میں بچہ پڑھ کے آ رہا ہے، جو مدرسے ہاسٹل والے نہیں ہوتے وہاں تربیت کی ذمہ داری 25% مدرسوں پہ ہوتی ہے اور 75% تربیت کی ذمہ داری گھر والوں پہ ہوتی ہے۔ اس لیے کہ نان ہاسٹل مدرسے تعلیم میں ہی اتنا وقت لگا دیتے ہیں کہ ان کو تعلیم کا پورا کرانا ہی اللہ کے فضل سے ممکن ہوتا ہے۔ اگر وہ تربیت کو بھی انجام دینے لگے تو پھر یقین جانے ان کا کیا ہوگا اللہ ہی جانے۔ اس لیے اس دور میں بھی اور آج بھی جن مدرسوں میں بچے جاتے ہیں اور گھر آتے ہیں، تعلیم مدرسے سے، راہیں مدرسے سے، روشنیاں مدرسے سے، اشارات مدرسے سے، خطوط مدرسے سے، رہنمائی مدرسے سے، مگر عملی تربیت کا نمونہ گھروں میں پیش کرنا ضروری ہے، جیسا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی ماں نے کیا۔ کہتی ہیں مجھے فکر ہوئی بچہ پڑھ کے آ رہا ہے مگر اللہ سے تو جوڑو، اللہ کا تو تعارف کراؤ، یہ تو مجھ ماں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے مجھے اولاد دی ہے کہ میں اس کو تربیت دوں اور اللہ کا تعارف کراؤں۔ کہتی ہے مجھے ایک ترکیب سوچی، ایک میں نے حکمت سوچی اور اس کو میں نے اختیار کیا، اور وہ یہ کہ ایک دن میرا بچہ جب مدرسے سے آیا تو میں نے جیسی بچہ آیا اس کو سنبھالا۔ اگلا سوال میرے بچے کا تھا بیٹے ماں کھانا چاہیے بھوک لگی ہے۔ میں نے کہا بیٹے بات سنو، آج مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ کہا ماں کیا؟ کہ بیٹے یہ بتاؤ یہ آسمانوں میں جو پرندے اڑتے ہیں انہیں کون کھانا کھلاتا ہے؟ کہا ماں کون؟ مجھے تو نہیں پتا۔
کہا بیٹے انہیں اللہ کھلاتا ہے. کہا بیٹے یہ مچھلیاں جو سمندر میں ہیں انہیں کون کھلاتا ہے؟ کہا ماں مجھے نہیں معلوم. کہا بیٹے انہیں اللہ کھلاتا ہے. کہا بیٹے جب تم ہمارے پیٹ میں تھے کون کھلا رہا تھا؟ کہا ماں کون؟ کہا بیٹے یہی اللہ کھلا رہا تھا. کہا ماں پھر میں کیا کروں؟ کہا بیٹے تو بھی مصلی پہ بیٹھ اور اللہ سے مانگ کہ اللہ تو پرندوں کو کھلاتا ہے، اللہ تو مچھلیوں کو بھی کھلاتا ہے، اللہ تو ماں کے پیٹ میں اپنے بندوں کو کھلاتا ہے. میں ایک یتیم بچہ، ایک طرح دین پڑھنے والا بچہ، اے اللہ مجھے بھی کھلا دے، مجھے بھی دے دے. کہتی ہے میں نے پہلے سے ہی کھانا تیار کر کے کمرے کے کونے میں رکھ دیا. دعا مانگی بچے نے اور کہنے لگا ماں کھانا تو ملا نہیں، دعا تو مانگ لی. ماں نے کہا بیٹے ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو اللہ سے مانگے اور اللہ نہ دے، تلاش کر کہیں مل جائے گا. کہتے ہیں میں نے تلاش کیا اور مل گیا. یہ سلسلہ روزانہ رہا، آتے اللہ سے مانگتے، تلاش کرتے اور کھا لیتے. ایک دن والدہ پڑوس میں بیٹھنے چلی گئی، آنے میں دیر ہوئی، باتوں میں پتہ ہی نہ چلا. یہ آئے اور آ کر کے اپنے گھر پہنچ گئے. ماں نے جب وقت دیکھا تو تڑپ گئے، ہائے میرے اللہ یہ کیا، تڑپ گئی یہ اللہ یہ کیا ہوا کہ آج میری ساری محنت ضائع ہو گئی. میں نے تو تیرا تعارف کرانا چاہا تھا، میرا بچہ آیا ہوگا، تجھ سے دعا کی ہوگی مگر کھانا نہ ملا ہوگا. تڑپتی ہوئی گھر آئی، دیکھا کہ میرا بیٹا قطب الدین بڑے آرام سے بڑے اطمینان سے سو رہا ہے. میں نے جلدی سے اٹھایا، بیٹے کیا ہوا، تو نے کھانا کھایا؟ کہاں ماں کھا لیا. کہ بیٹے کیسے کھایا؟ کہاں جیسے روزانہ کھاتا ہوں. آیا اللہ سے مانگا مگر اے میری مائی یہ بتا جو کھانا روزانہ کھاتا تھا وہ کچھ اور آج جو میں نے کھانا کھایا ہے اس کا ذائقہ اور لذت اور ٹیسٹ کچھ اور ہے. یہ کھانا کیا تھا؟ ماں سجدے میں پڑ گئی، اللہ تو نے میری محنت کو بچا لیا، میری محنت کو ضائع ہونے سے بچا لیا. میری ماں جب مائیں اپنی اولاد پہ محنت کرتی ہے اللہ کی مدد بھی آتی ہے، اللہ کی رحمت بھی آتی ہے اور پھر بچے وقت کے ولی بن کے ابھرتے ہیں. یہی قطب الدین بختیار کاکی جب اپنی جوانی کے عمر میں پہنچے، ایک ماں کی تربیت اور مدرسے کی صحیح اور صحیح رخ کی تعلیم نے یہ شان عطا کی کہ وقت کے بڑے بڑے بادشاہ ان کی خانقاہ میں آتے تھے اور کبھی بھی قطب الدین بختیار کاکی کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں جاتے. آؤ ماؤ پھر سے یہ زمانہ قطب الدین کی ماں جیسی ماں کو تلاش کر رہا ہے. یہی ماں جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ماں کی شکل میں ہو، جانتے ہو قرآن کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل، سب سے صحیح، سب سے مستند کتاب صحیح بخاری ہے، اور بھی ہیں بہت ساری کتابیں صحیح. ایسا نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی کتاب نہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ ساری احادیث اسی میں آ گئی ہو، ایسا نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کتابوں میں جو حدیث ہیں وہ حدیث نہ ہو، ہیں اور بالکل ہیں، مگر تمام کتابوں میں مقام اس کو حاصل ہے. اس کے لکھنے والے امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب پیدا ہوئے بچپن ہی میں نابینا ہو گئے، آنکھوں سے روشنی چلی گئی. اب ماں روزانہ یہ کرتی، میں تمہیں وہ واقعہ سنا رہا ہوں، ماں آ جاؤ اگر تم واپس، خدا کی قسم کوئی جنگ، کوئی محاذ، کوئی کسی طرح کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کردار اور کریکٹر ہمیشہ تلواروں سے بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے. تلوار سے تلوار مقابلہ کر سکتی ہے مگر کردار سے بدکرداری کا کوئی مقابلہ نہیں. کریکٹر سے دنیا کے تمام غلط راہوں کا کوئی مقابلہ نہیں. کردار اور کریکٹر تو چیخ چیخ کے بولتا ہے. امام بخاری کی ماں روزانہ سجدے میں گر جاتی اور اللہ سے دعا کرتی، اللہ طاقتور تو ہے،
بینائی تیرے قبضے میں ہے، اندھا بنانے والا، آنکھوں میں روشنی دینے والا تو ہے۔ اے ہمارے رب، میرا یہ بچہ جس کی آنکھوں سے روشنی چلی گئی، مجھ ماں کی تجھ سے یہ دعائی ہے کہ اگر تو اسے روشنی واپس دے دے تو میں حدیث کا سب سے بڑا عالم بنانا چاہتی ہوں۔ مانگتی رہی یہاں تک کہ 6 سال ہو گئے۔ 6 سال کے بعد اچانک امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی ماں کے پاس پہنچتے ہیں۔ وہ قصہ مختصر، کہتے ہیں ماں میری آنکھوں میں روشنی آ گئی، میری آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ ماں نے سجدہ شکر ادا کیا، اللہ تو نے میری مراد کو قبول فرما لیا، میرے بچے کو روشنی دے دی، اب میں اس کو عالم بناؤں گی۔ روشنی کے بعد ایک ماں کی دعا کا ثمرہ یہ نکلا کہ آج کائنات میں سب سے بڑا محدث اس ایک ماں کی دعاؤں کے صدقے کی شکل میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا وجود ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم ماں کی دعاؤں میں وہ طاقت نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، کر کے دیکھو۔ ایک ولی کامل سے زیادہ مقبول دعا اولاد کے حق میں اس کی ماں کی ہے۔ وہ ماں ہے، چاہے وہ پڑھی لکھی ہو، بے پڑھی لکھی ہو، وہ دیہات کی ہو، وہ شہر کی ہو، سجدے میں سر رکھ کے اولاد کے لیے مانگ کر تو دیکھ، تیری اولاد کو تیری دعائیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گی، اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے رامپور میں ایک صاحب کا میں واقعہ سناؤں، مانگنے پر میری ماں، یہی واقعہ بھی ہمارے سامنے 3 سال پہلے آیا کہ ایک صاحب کا پوتا بچپن سے اندھا، تمام ہندوستان کے بڑے بڑے آئی ہاسپٹل میں انہوں نے علاج کرایا، روشنی واپس نہیں آئی۔ اتفاق سے میں ان کے یہاں گیا تو انہوں نے واقعہ مجھے سنایا کہ مولوی صاحب پڑھے لکھے تو ہیں نہیں، اور واقعی پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ، لیکن ہم اثر کی بات تعلیم میں بیٹھ جاتے ہیں، بس اتنا ہمارا کام ہے، یا کوئی جلسہ ہوتا ہے تو آپ علماء کی باتیں سن لیتے ہیں۔ ہم نے سنا تھا کہ رمضان میں اللہ روزے کے وقت، افطار کے وقت بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور آخری رات جب چاند دکھ جائے تو اللہ انعام دیتا ہے۔ جب رمضان کی تاریخیں آئیں تو میں نے بیٹے سے کہا پوتے کا کئی علاج مت کرا، اب ہو گئی جو ہونی تھی محنت، اب بات اللہ سے ہوگی۔ ان مولویوں نے بتایا اور کتابوں میں سنا، جو اثر بعد ہم بیٹھتے ہیں کہ اللہ سے مانگو افطار کے وقت تو وہ دے گا۔ خود کہتے ہیں روزانہ افطار کے وقت مولوی صاحب ہم تو ہاتھ پھیلا کے بیٹھ جاتے کہ اللہ تیری باتیں سنی ہیں کہ تو نے یونس کو بچایا مچھلی کے پیٹ میں، موسیٰ کو تو نے دریا پار کرایا، فرعون کو اسی دریا میں ڈبو دیا، اللہ تو ہی ہے ناپاک نطفے سے انسان بنانے والا۔ اللہ یہ میری اولاد کی اولاد ہے، آنکھوں میں روشنی دے دے۔ کہتے ہیں پورے رمضان میں نے روزے کے افطار کے وقت یہ دعا مانگی، اور جب چاند دکھا عید کا تو عشاء کی نماز پڑھ کے میں اپنے کمرے میں گیا اور اندر سے چٹخنی لگا کے سجدے میں سر رکھ دیا، اور میں یوں کہنے لگا اللہ تو سچا، تیرا نبی سچا، تیرے نبی کی بات سچی، تیرے نبی نے کہا ہے آج تو انعام دے گا۔ اے اللہ آج تو چاہیے، آج تو انعام چاہیے، اللہ انعام چاہیے۔ کہتے ہیں تہجد کی نماز پڑھ کے پھر فجر میں گیا، اور فجر کے بعد روزانہ میرا معمول یہ تھا کہ میں پوتے کے آگے آگے تسبیح ہلاتا تھا کہ دیکھوں شاید کچھ روشنی آتی ہو، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ پھر قربان جاؤں اپنے رب پر کہ اس جاہل ان پڑھ کو جو کچھ نہیں جانتا، اور واقعی ان پڑھ نے نہیں انہیں زیادہ تعلیم سے آراستہ۔ کہتے ہیں جب میں عید کے دن فجر پڑھ کے رات بھر اللہ سے مانگ کے پوتے کے سامنے پہنچا، اور میں نے جب تسبیح کو ہلایا میرے پوتے نے جھٹ تسبیح پکڑ لی، اور اللہ نے میری دعا کو قبول کیا، اور میرے پوتے کی آنکھوں میں روشنی آئی۔ اور میری ماں بہنوں، جو اللہ عدم سے وجود دے سکتا ہے، جو اندھوں کو روشنی اسی دور میں دے سکتا ہے، کیا وہ اللہ تمہاری میری اولاد کو راہ راست پہ نہیں لا سکتا؟
کیا وہ اللہ تمہاری محنت اور دعاؤں کے بدلے میں ان بچوں کو جنتی نہیں بنا سکتا؟ ارے اللہ نے تو بنائی ہی جنت ہمارے آپ کے واسطے ہے، ایمان والوں کے واسطے اللہ نے یہ جنت بنائی ہے۔ میری ماں عزم کرو، آج اس اولاد کو محض اولاد مت سمجھو، بلکہ اس اولاد کو اللہ کی امانت سمجھو۔ دیکھو اگر یہ اولاد عالم ہو، حافظ ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، حلال کمانے کھانے والی ہو، یہی اولاد تمہارے قبر کا نور بنے گی، یہی اولاد کل قیامت میں محشر میں تمہاری نجات کا ذریعہ بنے گی۔ پوچھو اپنی اولاد سے، اگر رات کو دیر سے آتا ہے کہاں تھا؟ پوچھو اپنی اولاد سے، اگر وہ کچھ کما کے لاتا ہے کیا لایا؟ اپنی اولاد سے کہہ دو، اے میری وہ اولادو جو کمانے والی ہو، اگر حرام کما کے لاؤ گے، اگر تم مشکوک کما کے لاؤ گے اس لیے کہ ہمیں کھلا سکو، تو یاد رکھو ہم مائیں اپنی اولادوں سے کہتی ہیں کہ ہمیں بھوکا رہنا گوارا ہے مگر ہمیں حرام کے لقمے نہیں چاہیے۔ آج میری بہنوں، ہم نے آپ نے تھوڑے سے اپنے ہاتھوں کو کشادہ کیا خرچوں کے لیے، زبردستی بھی ہماری کچھ بہنیں اور مائیں وہ ہیں جو اپنی اولاد اور اپنے گھر کے مردوں پہ بوجھ ڈالتی ہیں، لاؤ ہمیں نہیں پتا کہاں سے لاؤ گے۔ نہیں، ہم نہیں، اپنے بچپن میں آپ نے دیکھا تھا ایک جوڑے میں پورے سال کور ہوتا تھا، ایک ہی جوڑے میں کئی شادیاں ہوتی تھی، ایک ہی جوڑے میں عید بقرہ عید ہوتی تھی، کھانے ہمارے سادہ ہوتے تھے، رہائشیں ہماری سادہ ہوتی تھی۔ آج ہمارے بیجا خرچوں نے حلال و حرام کی تمیز ختم کر دی۔ اے میری ماں تو بتا تو صحیح، تیری اولاد کو اگر آج ہاتھ میں چاقو لگ جائے، ایک کوڑوا کٹ جائے تو تڑپ اٹھتی ہے، میرا لال، میرا جگر، میرا بیٹا، میرے آنکھوں کا تارا، خون نکلتا دیکھ تجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ مائی ذرا بتا تو صحیح، حرام کے کھائے ہوئے مال سے جو جسم بنے گا، تیرے میرے نبی نے فرمایا قیامت میں اتنا جسم کاٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آج تجھ سے کٹے ہوئے پوروے سے نکلے ہوئے خون برداشت نہ ہوئے تو سوچ تو صحیح، قیامت میں جب تیرے بچے کے جسم سے گوشت اور ٹکڑے کاٹ کر کے جہنم میں ڈالے جا رہے ہوگے، تیرے دل پہ کیا گزرے؟ او میری بہنوں، اس جنت کا بھی کیا مزہ جس میں بچے شوہر ساتھ نہ ہوں۔ اللہ نے تو قرآن میں ہمیں نصیحت دی کہ دیکھو بن کر کے آؤ، تھوڑی بہت کمی ہوگی تو تمہیں سب کو ساتھ جنت میں رکھ دیں گے۔ جنت تو تبھی جنت ہے جہاں ہم بھی ہوں، ماں بھی ہو، باپ بھی ہو، بھائی بھی ہو، بہنیں بھی ہو، اولاد بھی ہو۔ سوچو ماں تو جنت میں جا رہی ہو، اولاد جہنم میں جا رہی ہو، کیسا عجیب و غریب معاملہ ہوگا۔ جس اولاد کے بغیر ماں کہتی تھی میں سو نہیں پاتی ہوں، جس شوہر کے بغیر بیوی کہتی تھی میں سو نہیں پاتی ہوں، یہ گھر نہیں ہوتے، جو ماں کے بغیر اولاد کہتی تھی ماں باپ نہیں ہوتے تو نیند نہیں آتی، یہاں تو گھروں کا مسئلہ، ایک دن جنازہ تو پھر بھی نکلنا ہے، مگر میری بہنوں وہاں تو ہمیشہ ہمیش کا مسئلہ ہے، الگ ہوئے تو الگ، ساتھ ہوئے تو ساتھ۔ اس دنیا میں دنیا کے لیے نہ جیو، اس دنیا میں آخرت میں جنت کے لیے جیو۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے دنیا میں کوئی کامیاب ہوا تو ضروری نہیں ہے یہ کامیابی اصل کامیابی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی بہت مال والا، بہت بڑی نوکری والا، بہت بڑے بلڈنگ اور محلات والا، سواری اور جائیداد والا ہو، ضروری نہیں ہے یہ کامیاب ہے۔ فرمایا رب تعالی نے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ دیکھو جو دنیا میں رہ کر جنت کو کما کے چلا گیا، جہنم سے اپنے آپ کو بچا کے چلا گیا، خواہ وہ چھپر میں ہو یا محل میں ہو، خواہ وہ ٹھیلے پر ہو یا بہت بڑی کمپنی کا آنر ہو، اگر جنتی بن کے دنیا میں چلا گیا، قرآن کہتا ہے یہی ہے کامیاب، یہی ہے کامیاب، باقی ساری دنیا کھیل تماشا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔
میری ماں ہو، اپنے مقام کو جانو اور ذمہ داری کو سمجھو۔ آج اپنی اولاد کی پرورش کے تئیں سنجیدہ ہو جاؤ۔ یہی اولاد جب قیامت میں آئے گی، ماں پر یہ آخری بات عرض کر کے بات کو آگے بڑھا کے مزید مختصر کرتا ہوں، یہی اولاد جب قیامت میں آئے گی، بہت سارے علماء نے لکھا اور بیان کیا کہ جب ایک اولاد جہنم میں جا رہی ہوگی تو اللہ کے دربار کی طرف اور اس کے عرش کی طرف یہ اولاد پکارے گی، اے رب ذوالجلال انصاف چاہیے۔ کیسا انصاف؟ اے اللہ اگر میں بے نمازی ہوں، میں تیرے دین سے دور ہوں، اگر میری زندگی میں توحید نہیں اور شرک ہے، میری زندگی میں بدعات اور رسومات ہیں، اے اللہ اگر میری زندگی میں قرآن نہیں، اگر میری زندگی پاپوں سے گناہوں سے بھری پڑی ہے، اے میرے پاک پروردگار میں اس جرم میں اکیلا شریک نہیں ہوں، یہ میرا باپ، یہ میری ماں، یہ میرے بیٹی، یہ بیٹے اور یہ بیوی بھی شریک ہے۔ اے اللہ میں تو کوڑا کاغذ تھا، میرے ماں باپ نے جب مجھ سے جو کہا میں کر کے لایا، اور جب میں نے ان کی بات نہ مانی تو یہ ناراض ہوئے، مگر جب میں نے تیرا قرآن نہ پڑھا تو یہ ناراض نہ ہوئے، میں نے نماز نہ پڑھی تو ناراض نہ ہوئے، میں فلمیں دیکھتا رہا تو ناراض نہ ہوئے۔ اے اللہ انہوں نے مجھے پکڑ پکڑ کے ان اسکولوں میں ڈالا جہاں انہوں نے مجھے ڈانس سکھوایا، جہاں انہوں نے مجھے بے پردہ کرایا، اے اللہ انہوں نے ہی مجھے ایسی تعلیم کی طرف ڈھکیلا جہاں مجھے زنا کا ہوش نہ رہا، جہاں مجھے شراب کا ہوش نہ رہا، جہاں مجھے جوئے کا ہوش نہ رہا، جہاں مجھے اپنے پرایوں کے حقوق کا ہوش نہ رہا۔ اللہ اگر میرے ماں باپ چاہتے انگلی پکڑ کے مسجد میں بھی لے جا سکتے تھے، تیرے دین کی طرف بھی لے جا سکتے تھے۔ اے اللہ میں ماں سے یہ خلاصہ اور مفہوم عرض کر رہا ہوں، اگر میری ماں مجھ سے ایک بار کہتی کہ تو نماز نہیں پڑھے گا، میں کھانا نہ کھاؤں گی، میں بات نہ کروں گی، اے رب میں ضرور پڑھ لیتا، مگر انہوں نے مجھے ٹوکا ہی نہیں، انہوں نے مجھ سے کہا ہی نہیں۔ یہ بیوی مجھ سے الگ الگ چیزوں کا مطالبہ تو کرتی رہی، مگر کبھی اس نے یہ نہ پوچھا کہ عشاء پڑھ کے آئے ہو یا نہیں، فجر میں کیوں نہ اٹھے، کبھی اس نے نہ کہا کہ حلال لے کے آنا حرام نہ لانا۔ اے اللہ اگر میں مجرم ہوں تو یہ سب مجرم ہیں، اللہ فرمائے گا انصاف کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ، اس کے یہ تمام وہ رشتے جو اس کی اصلاح کر سکتے تھے نہیں کی ہے، ان کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے۔ میرے بھائیوں غور کرو آج ہمیں کرنا کیا ہے۔ ناگپور کی سرزمین پر رہنے والے مسلمانوں اور یہاں کے اس پروگرام کے توسط سے سننے والے تمام دنیا میں میرے بہن بھائیوں، یاد رکھو ہماری زندگی بہت مختصر ہے۔ یہاں کا عیش، یہاں کی عشرت، یہاں کی خوشیاں، یہاں کا ساز و سامان، یہاں کی تمام طرح کی سہولتیں، یہاں کا تمام طرح کا سکون عارضی ہے۔ اگر دائمی سکون، دائمی اگر حقیقی خوشیاں چاہیے تو وہ قبر میں اور آخرت میں ملے گی۔ علماء نے لکھا یہ دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، جنت انعام کی جگہ ہے۔ اب کام کی جگہ آرام کرے گا تو پھر نوکری اور مزدوری پہ کوئی پیسہ نہیں دے گا، یہاں تو کام ہی کرنا ہے۔ میری بہنوں اگر آپ بیٹی کی شکل میں ہو، کیا مقام اللہ نے آپ کا بنایا، کیا عجیب کیا عجیب کیا عجیب۔ قربان جاؤں ان گھروں پر جن کو بیٹیاں ملی ہو، اللہ ہر گھر میں کوئی بیٹی ضرور عطا فرما دے۔ میری بہنوں بیٹی کی شکل میں جب عورت آتی ہے تو نبی فرماتے ہیں جس کو 3 بیٹیاں ہوں یا 2 ہوں یا 1 ہو اور وہ اس کی صحیح معنی میں پرورش کرے، صحیح معنی میں دینی طور پر پرورش کرے اور اس کا نکاح کر دے، قیامت میں اللہ جب اس کو جنت عطا فرمائے گا تو اس کا گھر اور میرا گھر جنت میں ایسے ہوگا۔ یوں حضور نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر اشارہ فرمایا
اتنا قریب میرا گھر، اللہ اکبر، اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں جو جنت میں نبی کا پڑوسی بن جائے، اور کتنے چھوٹے سے عمل پہ کتنا بڑا انعام۔ صحیح پرورش اگر بیٹی کی ہو تو بیٹی کو اللہ کے نبی نے مقام یہ دے دیا کہ جنت میں پڑوس ہونے کے ذریعہ، اے میری بہن تجھے بنایا، تو غور کر تجھے اللہ کے نبی نے کتنے بڑے مقام کا ذریعہ بنایا۔ کیا تجھے زیب ہے میری بہنا، اے 10-15 سال کی میری بہنوں، کہ تمہاری یہ شان ہے کہ تم بے پردہ گھومو، تم اپنے موبائلوں میں اپنے وقت کو ضائع کرو، اور تم اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کرو اس انداز میں کہ شیطان تمہاری طرف لپک کر کے آئے۔ تم اس امت کا خزانہ ہو، تم نبی کی امت کے امت کی وہ عظیم ترین دولت ہو کہ جس کے بغیر یہ معاشرہ مکمل نہیں ہے۔ میری بہنوں، اپنے آپ کو سنبھالو اور اس بیٹی کی طرح بنو جو میرے آقا کی بیٹی فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ وہ ہے تمہارا ماڈل۔ یہ ناچنے والی ماڈل کبھی نہ تھی تمہارا، یہ گانے والی ماڈل کبھی نہ تھی تمہاری۔ تمہارا ماڈل تو میرے آقا کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کل بھی تھی اور قیامت تک وہی ماڈل رہی۔ کیا کوئی یہ کہنے کی جرات کرے گا کہ اس کائنات میں قیامت تک نبی کی بیٹیوں سے افضل بھی کسی کی بیٹیاں ہوں گی؟ مگر میری پیاری بہنوں، میری دین اور ایمان والی بہنوں، دیکھو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عالم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، چاہتے آپ تو گھروں میں سونے کی اینٹیں لگوا دی جاتی، چاہتے آپ تو عیش و عشرت کا ہر وہ سامان جو اس وقت دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ ہو سکتا تھا فراہم کر دیا جاتا۔ مگر ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئی، حضرت علی سے کہنے لگی علی انار لے کر کے آؤ، انار کھانے کو جی چاہتا ہے۔ حضرت علی گئے، ایک انار لیا، راستے میں آ رہے ہیں ایک بوڑھا آدمی موٹا کمبل اوڑھا ہوا آواز دے رہا ہے کوئی انار دے دو، انار دے دو، انار دے دو۔ حضرت علی نے دیکھا اور اس کی تڑپ کو سنا، اٹھا کے حضرت فاطمہ کا انار انہیں دے دیا۔ جب گھر آئے تو حضرت فاطمہ نے پوچھا علی انار کہاں ہے؟ کہ فاطمہ ایک بوڑھا تھا راستے میں، اسے دے کے چلا آیا۔ حضرت فاطمہ بہت خوش ہوئی اور کہا علی تم نے بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا، میرا کیا ہے دل ہی تو چاہتا تھا اسے سمجھا لوں گی، مگر جانے اس کو کس قدر پریشان اور کس قدر چاہت مند ہوگا، تم اسے دے کر کے آئے، میرے دل کو چین پڑ گیا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ ہے ماڈل۔ میری بہنوں یہ ایمان ہو۔ حضرت فاطمہ کے دروازے پہ دستک ہوئی، کون؟ کہ میں سلمان فارسی ہوں۔ کیسے آنا ہوا؟ کہ باہر تو آؤ۔ حضرت علی باہر نکلے، ایک طباخ میں انار لیے کھڑے، کہا آپ کے حضرت فاطمہ کے والد اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ حضرت فاطمہ کے پاس حضرت علی انار لائے اور لا کر کے کہا کہ آپ کے والد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفے میں انار بھیجے ہیں۔ کہا علی انار گن لو کتنے ہیں؟ اللہ اکبر، کہا انار گن لو کتنے ہیں؟ حضرت علی نے گنے تو 9 نکلے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی علی واپس کر دو اور سلمان سے کہو یہ کسی اور کی امانت ہے، دھوکے سے شاید یہاں لائے ہیں، مجھے تو اللہ کے وعدے پر یقین ہے، ایک کے بدلے میں 10، میرے انار تو 10 ہوں گے، 9 ہو ہی نہیں سکتے۔ آواز حضرت علی نے حضرت سلمان کو دی، کہاں میں کھڑا ہوں؟ کہا فاطمہ کہہ رہی ہیں دھوکے سے آ گئے ہو، یہ انار کسی اور کے ہوں گے، اور وہ کہتی ہیں میرے تو پورے 10 ہوں گے، 9 نہیں ہو سکتے۔ حضرت سلمان نے بغل سے انار نکالا اور کہا میں حضور کی اس لخت جگر کے ایمان کے جذبے کو دیکھنا چاہتا تھا کہ اللہ کے ساتھ اس کے تعلق کا کیا عالم ہے،
قربان جائے فاطمہ کے قدموں پہ یہ سارا زمانہ کہ اس اللہ کی بندی نے، نبی کی بیٹی نے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ اس طرح قائم کیا کہ یقین کا یہ عالم کہ اللہ نے اس دنیا میں ہی انہیں اس کے اثرات اور نتائج دکھا دی۔ ایسا ایمان میری بہنوں بناؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فاطمہ سے بہتر میں نے اس روئے زمین پر کوئی عورت نہ دیکھی، فاطمہ جیسی بحیثیت بیوی میں نے کسی کو نہ دیکھا۔ میری بہنوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہیں جو نبی کا نور، نبی کی نور نظر ہے، لیکن اپنے ہاتھوں سے گھر کا کام کر رہی ہے، ہاتھوں سے چکی پیس رہی ہے، ہاتھوں سے کام کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ حضور آتے ہیں گھر پہ۔ آج میری بہنوں، میری پیاری بچیوں، میری کم عمر بہنوں، تمہاری میری ماں اگر کسی کام کو کہتی ہے ٹال دیتی ہو، ہاتھ پیر نازک، کچھ کر نہیں پا رہے ہو۔ ساری مصیبتیں اور بیماریوں کی جڑ ہے کہ ہم اپنے بچوں سے ہارڈ ورک نہیں کراتے، محنت کا عادی نہیں بناتے، ان سے کوئی کام لینا نہیں چاہتے، چھوئی موئی کے ڈنگ کے طور پر اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور آئے، کہا بیٹی آ جاؤ۔ آ جائیے ابا جان۔ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب حال دیکھا۔ کہا بیٹی کیا ہو گیا؟ کہا ابا جان بیمار ہو۔ کتنے دن سے؟ کہا ابا کئی دن ہو گئے۔ تو پھر دوا کسی طبیب کا، کوئی طبیب کو دکھایا؟ کہا ابا جان اب تک تو حال یہ تھا کہ فاقے ہوتے تھے، مگر آج حال یہ ہے کہ گھر میں اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ میں جا کر کے دوا لا سکوں۔ حضور نے اپنی کھوڑی کو حضرت فاطمہ کے سر پہ رکھ دیا اور گلے لگا کے، روایات میں آتا ہے اتنا روئے کہ حضور کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا، اور پھر فرمایا بیٹی صبر کر، اللہ رب العزت تجھے اس دنیا سے بہت بہتر عطا فرمائے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ساری کائنات کی عورتوں کی سردار اللہ نے حضرت فاطمہ کو بنایا۔ اب بتاؤ جنت میں تم کس کے ساتھ جانا چاہتی ہو؟ ایک حدیث یاد کر لو بہنوں، صحابہ کرام کے سامنے جب حضور نے یہ حدیث بیان فرمائی، صحابہ کہتے ہمیں اس سے زیادہ خوشی کبھی نہیں ہوئی جب حضور نے یہ حدیث بیان فرمائی، المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ تو فاطمہ کے ابو سرور قومین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور حقیقی محبت اس طرح کرو گے اگر کہ عملی نمونہ تمہارا ان سے میچ کرتا ہو اور وہ تمہاری پریکٹیکل لائف میں ماڈل ہو، یقین جانو قیامت میں بہنوں تمہیں حضرت فاطمہ کا ساتھ ملے گا، بھائیوں تمہیں نبی کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اس سے زیادہ خوش نصیبی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جب ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری خواتین عزم کر لیں کسی کام کا تو یقین جانے ان کے عزم کبھی ٹوٹا نہیں کرتے۔ عورتیں اپنی بات پر بڑی ضدی ہوتی ہیں، اگر یہ معاشرے کو ٹھان لیں بدلنا ہے تو بدلنے میں بہت وقت نہیں لگے گا، بہت جلدی یہ معاشرہ تبدیل ہوتا ہوا آئے گا۔ میری بہنوں، میری پیاری بہنوں، یہ مت سمجھنا کہ عبادات میں کوئی کمی ہو جائے گی، عبادات میں تم پیچھے رہ جاؤ گی۔ اللہ نے بڑے اجر رکھے ہیں تمہارے لیے، معمولی اجر نہیں، بہت اجر، اتنا اجر کہ اس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتی ہیں۔ فرماتے ہیں علماء کرام اگر کوئی عورت حمل سے ہو اور اس حمل کی رات میں وہ جاگ رہی ہو، اس کی پوری رات اللہ کے نزدیک عبادت میں شمار ہوتی ہے، اور اس کا دن روزہ رکھنے کے ثواب کے بقدر شمار ہوتا ہے۔ اور جب یہ اپنے بچے کے لیے رات کو جاگتی ہے، بچے کی پرورش کی خاطر،
ایک طرف کوئی سجدوں میں ہو اور ایک طرف کوئی عورت بچے کی پرورش کے لیے جاگ رہی ہو. فرمایا اس کا جاگنا اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے کہ صرف بچے کے لیے جاگنے پر اللہ تعالیٰ 20 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. فرمایا یہ عورت جو بچے کی پیدائش کے وقت اس کو درد ہوتا ہے میری بہنوں، ایک ایک رگ کے ایک ایک درد پر اللہ تعالیٰ میری بہنوں کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور جب پیدائش کا مرحلہ مکمل ہو، فرمایا علماء نے یہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتی ہے جیسے اس کا بچہ گناہوں سے پاک پیدا ہوا. ہے کوئی اجر کا ٹھکانہ میری بہنوں آپ کے لیے؟ فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ عورت اگر اچھا عمل کر کے آئے گی، یہ نہ سمجھے کہ مرد سے پیچھے ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی صحیح اور صالح عمل کر کے آئے گا اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا، خواہ وہ عورت ہو خواہ وہ مرد. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مرد ہو یا عورت جو بھی نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دے. میری بہنوں بات کو سمیٹتے ہوئے اور رخصت ہوتے ہوئے آپ سے عرض کرتا ہوں، اپنی چاہتوں کو دین بنا لو اور دین کے مطابق اپنی چاہت بنا لو. اپنی چاہتوں کو دین اور دین کے مطابق اپنی چاہت کو بنا لو. ہر خواہش دین کے ارد گرد گھوم رہی ہو اور ہر عمل زندگی کا جو گھوم رہا ہو وہ دین کے اندر ہو. ہمارے گھروں کا ماحول سونے اٹھنے جاگنے کھانے پینے یہاں تک کے رہنے اور سہنے کا ماحول پورا کا پورا شریعت کے مطابق ہو، اور اگر ہوگا تو انشاءاللہ بہت جلد اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی. دیکھیے اللہ تعالیٰ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. آخری واقعہ سنا کہ میں بات کو ختم کرتا ہوں. اس واقعے میں چند ایک اسباب ہیں، ان کو اپنے دلوں پہ ضرور لکھیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک واقعہ مزید بیان فرماتا ہے، اور وہ بھی ایک خاتون کا جس میں بہت سارے سبق ہیں، اور وہ خاتون بھی اتنی معزز کہ اللہ تعالیٰ نے پوری سورت کا نام ہی انہی خاتون کے نام پر رکھ دیا. فرمایا اللہ رب ذوالجلال نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، ایک خاتون ہے بہت ہی نیکوکار پرہیزگار پارسا جن کا نام ہے مریم. یاد کرو. کیا مطلب یاد کرنے کا؟ ان کے قصے کو پڑھو، ان کے واقعے کو پڑھو کہ اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ کر لیا تو وہ اتنا طاقتور ہے کہ بن باپ کے بھی بچہ دے دیتا ہے. حضرت مریم کا کوئی شوہر نہیں، پھر بھی اللہ رب العزت نے ان کو حضرت عیسیٰ کی شکل میں اولاد عطا فرمائی. جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو کیا ہوا؟ یہ لے کر کے جب آئی ہیں اپنے اس بستی میں اور اس محلے میں، بہت قابل غور نقطہ بیان کرنے چلا ہوں میری ماں اور بہنوں. تو سماج کے لوگوں نے وہ جو اس وقت کے معزز ہوں گے، وہ جو اس وقت کے ٹھیکیدار ہوں گے، وہ جو اس وقت کے اپنے آپ کو نہ جانے کتنا اعلیٰ سمجھتے ہوں گے، وہ آئے اور انہوں نے حضرت مریم کو پکارا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ، اے ہارون کی بہن تیرا باپ تو ایسا نہ تھا، تیرا بھائی ایسا نہ تھا،
تیرا خاندان ایسا نہ تھا، تیرا قبیلہ ایسا نہ تھا۔ ایک سانس میں باپ کی گالی، بھائی کو گالی، خاندان کو گالی، قبیلے کو گالی، یہاں تک کہ اتنی توہین کی کہ حضرت مریم کو اللہ کا حکم آ گیا کہ اب کچھ نہ بولو، خاموشی ان کا جواب ہے۔ اے بہنوں، جب تم بھی اس چلتی ہوئی دھارے میں دین کی طرف آؤ گی، یہ زمانہ تمہیں ٹوکے گا، یہ زمانہ تمہیں کہنا دے گا، یہ زمانہ تمہیں لعن طعن کرے گا۔ کہاں کون سے مرحلے میں جا رہی ہو، کیا کر رہی ہو، پرواہ نہ کرنا، زبان کا روزہ رکھ لینا، انشاءاللہ تمہارا خاموش رہنا آنے والے وقت میں یہ ثابت کرے گا کہ تمہارا راستہ بالکل درست تھا، تمہارا طریقہ بالکل درست تھا۔ مت جانا زمانے کے کہنے پر، مت جانا زمانے کے تانوں پر، دیکھ کر دلوں میں حرص نہ کرو کون کتنا آگے بڑھ گیا، دیکھ کر یہ تمنائیں مت کرو کہ کون کتنا ترقی پا گیا۔ ارے اللہ رب العزت تو جس کو جو چاہے وہ عطا کر دے۔ حقیقی فضل تو اللہ کا وہ ہے جن کے گھروں میں اللہ دین کا ماحول قائم کر دے۔ آخری چند وہ نقطے جو دین کا ماحول بنانے میں کارگر ہیں وہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ کون سے؟ فرمایا نمبر 1، اللہ نے اپنے نبی کو جو حکم دیا، اپنے نبی کے واسطے سے جو حکم دیا مردوں اور عورتوں کو، آج میری پیاری ماں اور بہنوں اس پہ کاربند ہو جائیے۔ مردوں سے کہا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے ایمان والے مردوں، نگاہیں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ یہی بات عورتوں سے کہی گئی، خواہ وہ عورت جوان ہو، بچی ہو یا عمر رسیدہ ہو۔ اللہ نے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے وہ عورتوں جو اللہ کو ایک اور نبی کو رسول مانتی ہو، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اور اپنی آبرو کی اور عزت کی حفاظت کرو۔ بغیر نگاہوں اور آبرو کی حفاظت کے تو دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے عورتوں کے لیے خاص طور پر اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وطاعت بعلها قيل له ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت۔ اگر عورت 5 وقت کی نمازی ہو، رمضان کے روزوں کی پابند ہو اور اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو، شوہر کی فرما بردار ہو، فرمایا قیامت میں جب یہ آئے گی اللہ اس کو یہ اعزاز دے گا، جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی آ ادھر سے آ، اور اسے اختیار ہوگا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ مسئلہ تو نگاہوں کے ہی، نگاہ میں بگڑتی ہے تو دل بگڑتا ہے۔ موبائل میں نگاہی تو بگڑ رہی ہے، دیکھنے چلے ہو بیان مگر آ گیا اس پہ ایک 5 سیکنڈ کا، اب وہ جو تم نہیں دیکھنا چاہتے ہو وہ بھی دکھا رہے ہیں۔ کامیاب وہ بہنیں اور بھائی ہیں جو موبائل کو الٹا کر دیں یا کم سے کم اس کو ایسا سافٹ ویئر اپلوڈ کریں جس پہ یہ چیزیں نہ آئیں۔ مسئلہ تو نگاہی کا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں یہ خلیری ممیری تیری چچیری بہنیں اور بھائی ہیں، ان سے کیا پردہ۔ حقیقت یہ ہے آج کے وقت میں کزنس میں جتنا زیادہ بگاڑ ہے باہر اتنا بگاڑ نہیں ہے، چونکہ ان کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں جاتی۔ قرآن کہتا ہے نگاہ کی حفاظت کرو، رشتوں کی حفاظت کرو، آبرو کی حفاظت کرو۔ ایک مرد اور عورت کے پاس اس کائنات میں اگر انمول کوئی چیز ہے تو وہ آبرو اور عزت ہے، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ فرمایا جب بھی ضرورت شدیدہ کے تحت باہر نکلنا ہو، یوں نہ نکلو جیسے تمہاری عام عورتیں نکلتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ تو نبی کی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور تمام مومنین عورتوں سے کہتا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، سر سے لے کے پیر تک ڈھک کر کے نکلنا، سر سے لے کے پیر تک۔ معاف کرنا میری بہنوں، آج جو برقع آپ پہن رہی ہو یہ پردہ نہیں ہے، یہ فیشن ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، پردہ وہ ہے جو سر سے پیر تک کے جسم کی بناوٹ کو چھپا لے۔ یہ تو ایک سے ایک شائننگ والا کپڑا، ڈیزائننگ والا کپڑا، آستینوں پہ الگ اس پہ ورک ہوا ہوا، نیچے الگ ورک ہوا ہوا، گویا یہ برقع نہیں ہے بلکہ اس برقعے نے عورت کو اور بھی زیادہ اٹریکٹیو بنا دیا۔ اگر اس برقعے میں اندر عمر دراز عورت بھی ہے تو وہ مرد جو بد مزاج اور بد شعور اور دلوں میں جن کے مرض ہے وہ انہی برقعوں کو دیکھ کر کے اپنی آنکھوں کو، ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ برقع پہنو، پردہ کرو اللہ کی رضا کے لیے، دنیا کے لیے نہیں۔ یہ تو رسم ہے جو چل پڑی ہے، کلرفل برقعے، ڈیزائن فل برقعے۔ آپ میری بہنوں ان برقعوں کو پہن کے بھی اللہ نہیں مانے گا۔ وہ تمام لباس جو جسم کی بناوٹ کو ظاہر کرے وہ پردے کو چاک کرنے والا ہے۔ آؤ اس طرح کہ پردہ حقیقی طور پر کریں گے۔ پردہ وہ ہے جو ایک عورت کو اس زمانے کی کمین نگاہوں سے حفاظت کرتا ہے۔ سر سے پیر تک ڈھانپو اپنے آپ کو بڑی چادروں سے، یا وہ برقعے جو ٹوپیوں والے ہوتے تھے ان سے ڈھانپو اپنے آپ کو۔ اس میں کوئی پتہ ہی نہیں چلتا تھا جوان ہے، بوڑھی ماں ہے، یہ بچی ہے، سب یکساں دکھتی تھی اور نگاہیں بھی پاک تھی۔ اس لیے میری پاک پیاری اور پاک باز ماں اور بہنوں، پردے کا ماحول بناؤ، بے ضرورت بازاروں کو نہ سجاؤ۔ آج کل بہت بڑی تعداد وہ ہے جو غیر ایمان والوں کی بھی آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں میں بد مزاجی کے شوق کو پورا کرنے کی طلب رکھتے ہیں۔ آپ کسی کے لیے اس طرح نہ بن کر کے جاؤ جو قیامت میں آپ کی رسوائی کا اور دوسرے کی پکڑ کا ذریعہ بنے۔ فرمایا قرآن پاک میں اللہ نے نبیوں کی بیویوں سے یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ بڑی اہم بات ہے پیاری بہنوں، فرمایا اللہ نے اپنے نبی کی عورتوں سے کہ اگر تمہارا واسطہ کبھی یہ پڑ جائے کہ کوئی غیر مرد سے کوئی ضروری بات کرنی ہو تو لچکدار لہجے میں مت کرنا، زیادہ پیارے انداز میں مت کرنا، ایک نارمل اور سادہ سا لہجہ اور بہت شارٹ، بہت مختصر میں جواب دے کے بات کو ختم کر دینا۔ لیکن آج اس کا الٹا ہے، بیوی شوہر کے ساتھ کڑک انداز میں بات کرتی ہے، شوہر بیوی کے ساتھ کڑک انداز میں سخت لہجے میں بات کرتا ہے، اور جب غیر عورتیں ہوں تو یہی مرد لچک لچک کے باتیں کرتا ہے، پھر اسٹائلسٹ اس کا انداز ہوتا ہے، ٹاکنگ اسٹائل اس کا بڑا سویٹ۔ اور جب یہی میری بہن غیر مرد کے ساتھ، خواہ وہ دیور ہو، خواہ وہ گھر کا رشتہ دار ہی نہ محرم ہو، اس سے دیکھو تو پیارا انداز، اور جس سے حکم ہے پیارے انداز میں بات کرنے کا اس سے کڑوا انداز، یہ قرآن کہتا ہے ہماری آپ کی موت ہے، یہ مفہوم ہے قرآن۔ غیر سے بات کرو، کہاں تک اللہ نے حفاظت کا دائرہ بلند کر دیا قرآن جاؤ رکھ کے اس عطا پر کہ کہیں آواز کے ذریعے بھی کسی کا دل تمہارے لیے بگڑ نہ جائے، اس لیے تھوڑی سی ایسی آواز جس سے کسی کے دوسرے کی لچک تمہاری طرف پیدا نہ ہو، اس اسٹائل میں بات مت کرنا۔ آؤ میری بہنوں اس پیغام کو قبول کرو قرآن کے۔ فرمایا آگے
وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت کے زمانے کی طرح بننا سنورنا اور سجنا مت۔ مثلا شوہر کے سامنے پہلے کچیلے کپڑے، اس کے لیے کبھی بنتی سنورتی نہیں ہے، یا شوہر اپنی بیوی کے لیے بنتا سنورتا نہیں، بلکہ کہیں پارٹی میں جا رہے ہیں تو بڑے شاندار اسٹائل میں جا رہے ہیں حضرات، اور جب پارٹی میں جا رہے ہیں اور فنکشن میں جا رہی ہیں بہنیں تو بڑی بن سنور کے جا رہی ہیں۔ بے شک جا سکتی ہو، مگر وہ بننا سنورنا جس میں اپنے شوہر کی نیت نہ ہو، یہی بننا سنورنا قیامت کے دن آگ میں جلنے کا باعث بنے گا۔ صاحب درۃ الناصحین نے لکھا، وہ عورت جو دنیا کے سامنے اظہار کے لیے بنتی ہو سنورتی ہو، کل قیامت میں اللہ اسے آگ کے صندوق میں بند کر دے گا، وہ اندر جلے گی اور بھیجا اس کا باہر پگھل کے آ رہا۔ اللہ حفاظت فرمائے، فرمایا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نمازوں کا گھروں میں ماحول بناؤ۔ کس طرح؟ اگر گھر چھوٹا ہو تو کوئی ایک سائٹ، بڑا ہو ایک روم متعین کرو، اسے نماز ہی کا مخصوص کر دو تاکہ اس جگہ سے لگاؤ پیدا ہو، وہاں تلاوت ہو، وہاں نماز ہو، وہاں ذکر ہو، وہاں عبادت ہو، وہاں تعلیم ہو، وہاں تربیت ہو، وہاں دینی مجلس ہو۔ گھر کا کوئی چھوٹا سا کونا، بڑا گھر ہو تو ایک روم اسی کے لیے خاص کر دیا جائے تاکہ پتہ چلے اس گھر میں نمازوں کا اہتمام ہے، بچے دیکھ رہے ہوں، بڑے دیکھ رہے ہوں، اور اس ماحول کا اثر پوری فیملی پر پڑ رہا ہو۔ میری بہنوں، اس کے بھی اثرات بہت عمدہ اور بہت ہی پیارے نکل کر کے آئے۔ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکات کا ماحول ہو، ایسا نہ ہو کہ زیور ہو اور زکات نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ گھر میں شوہر کے پاس مال ہو اور زکات نہ ہو۔ اس پر مجھے لمبی بات نہیں کرنی۔ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اکبر۔ اللہ نبی کے گھر کی عورتوں سے کہہ رہا ہے جن پر ساری امت کی قربان ہو مائیں بہنیں، کہ دیکھو یہ کام تم کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بن جاؤ۔ میری بہنوں، آپ تو ان سے زیادہ مستحق ہیں اس پیغام کی کہ اللہ اور اس کے رسول کے کام کی پابند، اللہ اور اس کے رسول کے دین کا ماحول، اور گھروں میں ایک ایک عمل اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہو، اس کی کوششیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت باتیں بہت یہاں کے علماء، بڑے بڑے اچھے علماء، مفتیان، مدارس میں علماء، مساجد میں علماء، جن سے آپ کو وقتاً فوقتاً سننے کا موقع ملتا ہے۔ یہ سامنے مکتب اور مدرسہ ہے، یہاں مسجد میں حافظ صاحب امام ہیں اور ابھی بیان ہوا، اس سے پہلے میرے بغل میں بیٹھے ہیں، ان کی بات بھی سن رہا تھا، نہایت عمدہ بات۔ اپنے مقامی علماء کی قدر کیجئے اور ان سے دین سیکھیے، ان کے وقت کو کامیاب بنائیے اور ان سے وقت لیجئے۔ اب ایسے علماء بھی بہت کم ہیں جو آج ہیں اور کل نہ ہوں گے، ترسے گا یہ زمانہ۔ جو کچھ کہا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں اٹھ جاؤں؟ کیا ٹائم ہو گیا؟ اللہ